آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، غزہ میں خون ریز جھڑپیں، 20 یہودی جہنم واصل کر دیے گئے۔ یہودی فوج پر غزہ شہر پر بڑا حملہ، لاکھوں مسلمان دربدر۔ غزہ جنگ بندی، اسرائیلی وزیر اعظم کا دھوکہ، بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر، تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہودی ایک بار پھر آپے سے باہر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غزہ میں خون ریز جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 20 یہودی فلسطینی گروپ حماس نے ملیہ میٹ کر دیے۔ اسرائیلی فوج کی کمان کے نئے سربراہ میجر جنرل ایوی بلوت نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر لازم ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لے۔ وہ پیر کی شام کمان کے سابق سربراہ میجر جنرل یہودا فوکس سے ذمہ داریوں کی منتقلی کی تقریب کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ بلوت نے باور کرایا کہ متعدد محاذوں پر عسکری مہم جوئی مرکزی علاقے تک پھیل جانے کا خطرہ ہے۔ ان کا اشارہ شمال میں حزب اللہ کے ساتھ تصادم، مغرب میں غزہ پٹی میں فوجی کارروائیاں اور مغربی کنارے میں کشیدگی کی جانب تھا۔ بلوت نے زور دے کر کہا ہے کہ مذکورہ فوجی مہم جوئی پھیل جانے اور وسیع ہو جانے کی طاقت رکھتی ہیں، لہٰذا اسرائیلی قیادت کو اس طرح کے منظرنامے کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی مرکزی کمان کی سربراہی کے منصب سے رخصت ہونے والے میجر جنرل یہودا فوکس کا کہنا ہے کہ فوج کو چاہیے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے حوالے سے اسرائیلیوں کو تکلیف دہ انکشافات پیش کرے۔ انہیں بتائے کہ غزہ میں اور بیرون ملک حماس کے رہنماؤں کے درمیان پیغامات میں کیا باتیں سامنے آئیں۔ تقریب سے خطاب میں یہودا نے واضح کیا کہ فوجی قیادت حقیقت کو براہ راست دیکھنے سے نہ گھبرائے۔ یہودا فوکس نے مغربی کنارے میں حالیہ مہینوں کے دوران انتہا پسندی یہودی آباد کاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف جرائم سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کارروائیاں جنگ کی آڑ میں قومی جرائم اور انتقام کی خواہش ہے جس نے ان فلسطینی شہریوں میں خوف پیدا کر دیا جو کسی قسم کا خطرہ نہیں بنے۔ مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرناک ہے۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جون کیربی نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 سینئر امریکی ذمہ داران اس وقت قاہرہ میں موجود ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کے لیے امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم بیزنس اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی نمائندے بریٹ میک جورک آئندہ چند روز میں مصری، اردنی اور اسرائیلی ذمہ داران کے ساتھ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے نصیرات میں اسکول پر اسرائیلی فوج کی شدید بمباری سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے نصیرات کے علاقے میں اسکول کو ایک کور کے طور پر استعمال کرنے والے متعدد دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات پیر کے روز کہی ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک کارروائی کی گئی، نتیجتاً کئی دہشت گردوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ دہشت گرد علاقے میں موجود ایک اسکول کو اپنے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ دریں اثنا نصیرات کے العودہ اسپتال میں موجود ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد متعدد زخمیوں کو اسپتال زخمی حالت میں لایا گیا۔ ذریعے کے مطابق یہ اسکول جو اسرائیلی حملے کا ہدف بنا اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے زیر اہتمام کام کر رہا تھا۔ اسکول کو نشانہ بنانے کے بعد بھی اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور سویلین اسٹرکچرز کو جنگی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نصیرات میں وزارت صحت کے لیے حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 16 فلسطینی ہفتے کے روز اس وقت جاں بحق ہو گئے تھے جب اسرائیلی فوج نے اونروا کے اسکول پر بمباری کی۔ واضح ہے کہ غزہ کی جنگ 10ویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے اور اس دوران کم از کم 38,193 فلسطینی ہلاک اور 87,903 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں سے جنگ بندی مذاکرات دوبارہ صفر پر آ سکتے ہیں۔ حماس کا اعلان سامنے آ گیا۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے جنگ بندی کے مذاکرات دوبارہ صفر کی سطح پر آ سکتے ہیں۔
حماس نے ٹیلی گرام پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ہانیہ نے ثالث ممالک کی قیادت میں فون پر بات کی، جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کی فوج کو مذاکرات کے لیے ممکنہ خاتمے کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ حماس نے مزید کہا کہ نیتن یاہو غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنے کی خاطر ہونے والے مذاکرات کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے ثالث ممالک سے نیتن یاہو کی چالوں اور جرائم کو روکنے کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کسی بھی معاہدے کے تحت اسرائیل کو جنگ کے اہداف حاصل کرنے تک جنگ جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پیر کے روز اسرائیلی ٹینک غزہ شہر کے مرکز میں رات بھر کی بمباری کے بعد داخل ہوئے، جس میں غزہ میں حکام کے مطابق درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ حماس نے کہا ہے کہ جب وہ جنگ کو روکنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنے کی خاطر لچک اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، مگر نیتن یاہو مذاکرات میں مزید رکاوٹیں ڈال رہا ہے، غزہ میں کارروائیوں کو بڑھا رہا ہے۔ حماس نے ہفتے کے روز غزہ میں 9 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے امریکی منصوبے کے ایک اہم حصے کا قبول کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی کے اپنے مطالبات کو ترک کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مصری قاہرہ نیوز چینل نے اطلاع دی ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس کی جانب سے ایک امریکی وفد کو قاہرہ پہنچا، جہاں اس نے جنگ بندی کے مذاکرات کے نئے دور کے آغاز سے مصری سیکورٹی حوالے سے یہ ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں اسرائیل ایک بار پھر شروع کرنے کے در پر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل آپے سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اپوزیشن رہنما جو یائر لپیڈ ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر صورت جو کہ حماس سے معاہدے کے بعد نیتن یاہو کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت سربراہ پیر کے روز نیتن یاہو کو یرغمالیوں کی رہائی معاہدے کی صورت میں اپوزیشن نیتن یاہو کی حکومت کو پارلیمنٹ میں حکومت دے کر گرنے سے بچا لے گی۔ گویا اسرائیل کے حماس سے ممکنہ معاہدے کے ساتھ ہی اسرائیلی سیاست میں نئی صف بندی شامل ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اسرائیلی نیتن یاہو کو یہ یقین دہانی ایک ایسے وقت میں کرائی گئی جب مخلوط حکومت میں شامل انتہا پسند جماعتیں نیتن یاہو کو دھمکا رہی ہیں۔ حماس کے مکمل خاتمے کے لیے بغیر جنگ بندی معاہدہ کیا تو وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو کی حکومت کو گرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی حکام کو ثالث ملکوں کے ساتھ مل کر جنگ بندی مذاکرات کے لیے ایک بار پھر اختیار دیا ہے تاکہ حماس کے ساتھ امکانی ڈیل آگے بڑھے اور پچھلے 9 ماہ سے حماس کے عسکری ونگ کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ ان کی انتہا کٹر قسم کی انتہا پسند جماعتیں ہیں ایسی کسی ڈیل کو اس وقت تک حماقت قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ ایسی صورت میں حکومت کو گرنے کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما یائر لپیڈ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ اس وقت اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ زیر بحث آ رہا ہے اور اس لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ نیتن یاہو کو یرغمالیوں کے معاہدے اور وزیر اعظم کے طور پر اپنے دور کو جاری رکھنے میں کسی قسم کا انتخاب کرنا پڑے۔ لپیڈ نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ یاہو کو سودا کرنے کی اجازت دی جائے اور اس وعدے کو پورا کروں گا۔ یائر لپیڈ نیتن یاہو کے اتحادی شراکت داروں کے معاہدے کرنے کے خلاف حکومت سے استعفیٰ دینے کی دھمکی کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی مخالفت کے پیش نظر میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا، مگر ہمارے لیے اہم ترین بات یرغمالیوں کو گھروں کو واپسی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو کے اتحاد میں 2 انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں جو کسی بھی ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے کی سب سے زیادہ مخالف ہیں، ان کی اسرائیلی پارلیمنٹ میں مشترکہ طور پر 13 نشستیں ہیں، جبکہ لپیڈ کی پارٹی کے پاس 24 نشستیں ہیں۔ اس لیے اپوزیشن نے یاہو کی حکومت گرنے سے بچانا چاہا تو کم از کم اتنی تعداد میں ارکان کے متبادل کے طور پر اس کی سنوائی ہوگی۔ اور کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں متعدد مقام پر اسرائیل کی شدید بمباری کے باعث ہزاروں افراد کی نقل مکانی مسلمان در بدر۔ اسرائیلی فورسز نے پیر کے روز شہر کے متعدد محلوں پر حملہ کیا اور ان پر شدید بمباری کی، جس کے باعث ایک بار پھر ہزاروں فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کئی مہینوں سے عبرانی ریاست اور فلسطینی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے درمیان ثالثی کرنے والے ممالک قطر، امریکہ اور مصر کی کوششوں کو ایک ایسے وقت میں جنگ بندی کے طور پر
رکاوٹوں کا سامنا ہے جب دونوں فریق اپنے اپنے مطالبات پر اصرار کر رہے ہیں۔ غزہ میں شہری دفاع نے اعلان کیا کہ اسے درجنوں فلسطینیوں کو مارے جانے اور زخمیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس کا عملہ پرتشدد بمباری میں متاثرین تک نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اسرائیلی افواج نے درجنوں خاندانوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔